بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ الصلاة والسلام آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی عظمت اور اس کے تقدس کے لیے انشاءاللہ یہ 5 دن ہم ایک کتاب کا خلاصہ لیں گے، وہ ہے اصول فی التفسیر۔ کوئی انسان تفسیر کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کیا اس میں اصول اس کو دیکھنا ہے، اور یہ شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور عقیدے کے بعد سب سے بہترین چیز جو انسان سیکھتا اور سیکھ سکتا ہے وہ ہے فہم القرآن، کہ انسان قرآن کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، کیونکہ یہ مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ہم بس قرآن کے بارے میں اور تفسیر کے اصول کے بارے میں انشاءاللہ کچھ دیکھیں گے۔ چلیے، قرآن کا معنی کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں، پڑھو، قراءت۔ قرآن کا معنی قراءت سے ہے، صحیح۔ قرآن کا معنی تلاوت سے بھی آتا ہے، جیسے قرأ اس نے پڑھا، قرآناً یا قراءتاً یا قرآن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی ہے جس میں جمع کیا گیا ہے ہر چیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز، سارے اخبار، پرانے انبیاء کے قصے، کہانیاں، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور سارے احکام، ان سب چیزوں کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن شریعت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ المنزل، جو اللہ نے نازل کیا، کس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن ہے جو کون سے سورے سے شروع ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے، اور ختم ہوتا ہے سورۃ الناس سے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ المنزل علی رسولہ، اپنے رسول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے عربی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ سب اس کو سمجھیں۔ کیا قرآن جو ہے تبدیل ہوتے جاتی ہے؟ نہیں، کوئی تبدیل اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں نقص نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کیا ہے؟ اس میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پرانی قوموں کی کتابیں پھر کیوں بدلی؟ جیسے توراہ، زبور، انجیل، وہ لوگ بدل لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری کس کو دی تھی؟ ان کو دی تھی۔ علماء جو تھے یہود کے، ان لوگوں کو ذمہ داری اللہ نے دی کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بدلنا نہیں، لیکن وہ لوگ بدلتے گئے۔ کیوں بدلتے گئے؟ ہاں، فائدے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، پیسے کے لیے۔ کوئی امیر آتا، اس نے زنا کر لیا تو اس کے لیے بدل دیتے تھے کہ آپ کے لیے موت نہیں ہے، آپ کو جو ہے یہ ہے۔ غریبوں کے اوپر حد نافذ کرتے تھے۔
پیسے کمانے کے لیے سود کو حلال کر لیے. کیسا حلال کیے؟ اللہ نے حرام کر دیا تھا تو انہوں نے کہا سود خالی اپنے میں نہیں لینا ہے، باہر والوں سے لے سکتے. ہم جو ہے صرف یہودیوں سے سود حرام ہے، باہر سے حلال ہے. پھر اللہ نے شراب کو حرام کرا دیا تو انہوں نے کہا یا خنزیر کو حرام کرا، تو وہ بولے نہیں کھانا حرام ہے، بیچ سکتے ہیں. ہر چیز کو تعویل جو ہے گھمانے کے لیے اس کو نکال دی. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز حرام کر دیے تو اس کو طریقہ کچھ نہ کچھ. اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو تو کیا کر دیتے؟ جمعے کے دن مچھلیاں ڈالے. ہر چیز میں گھما گھما کے جو ہے اللہ کے کلمات کو بدل دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جو قرآن ہے اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کریں گے. ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت والی کتاب ہم نے نازل کی. بابرکت ہے قرآن. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت ہاں اضافہ، صحیح، ایک تو چیز اضافہ ہے. اصل برکت لفظ جو آتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز میں خیر ڈال دے، چاہے اضافہ ہو یا نہ ہو. مال میں برکت ہے یعنی خیر ہی خیر ہوگی، مال ہوگا مال میں. انسان کی عمر میں برکت ہے، خیر ہی خیر، چاہے کتنی بھی کم ہی کیوں نہ جیے انسان، اس میں خیر ہے. تو برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز میں خیر ڈالتے، ہر چیز میں خیر. تو یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا اس میں خیر ہی خیر ہے، ایک لفظ بھی اس میں بغیر خیر کے نہیں ہے. مبارکن لیدبروا آیاتی، تاکہ انسان جو ہے چاہیے کہ قرآن کی جب آیتیں تلاوت ہو اس کو چاہیے کہ اس کی آیتوں پہ تدبر کرے، اس پہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، کیا کیا اس میں احکام ہے. جتنا ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے کہا اولو الالباب جو عقل رکھتے ہیں تو وہ لوگ اس کو سمجھیں. اور ایسا یہ قرآن ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے ڈر سے جو ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو ہم کیا چیز ہیں کہ ہمارے پر قرآن تلاوت ہوتی ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں کہ اثر نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو چاہیے جب قرآن تلاوت کی جائے اسے غور سے سنے اور جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہیں تو انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے جاتا ہے. منافقین اسی طرح کہتے تھے، جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ بولتے تھے ارے کس کا جو ہے ایمان بڑھ گیا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ارے میرا ایمان نہیں بڑھ رہا اس طرح سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کا ایمان بڑھتے جاتا ہے. جب بھی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھتے جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں. تو بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا. کیا قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم پرانی کتابوں پر بھی اس کے احکاموں پر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے ہیں. قرآن آگے باقی کے پرانی کتاب سب منسوخ ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا مہیمنن علیہ، ایسی کتاب ہے جو سب پہ غالب آ چکی ہے. پرانی کتاب سب منسوخ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام نازل ہو جاتے ہیں اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ اصل اتباع کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی چلنا ہے، شریعت پہ اگر آ جاتے تو لوگوں کو چلنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پر چلیں گے. مہدی علیہ السلام بھی سارے کے سارے شریعت محمدی علیہ السلام پر چلنا پڑے گا. تو یہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اور یہ سارے احکام قرآن سے نازل ہوتے ہیں۔ تشریع کہتے ہیں، یعنی شریعت میں جو قانون آتا ہے قرآن سے آتا ہے، دوسرا سنت سے آتا ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو ہی لے کر جو ہے اہل قرآن اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن اللہ نے خود کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو قانون یا تشریع دو چیزوں سے، قرآن اور سنت بھی اہمیت ہے۔ جیسے نماز کا اللہ نے حکم دیا، کچھ لوگ بولتے کہ نہیں اللہ نے حکم دے دیا، تو کیسے پڑھیں گے، کہاں سے معلوم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بہت آیتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بہت واضح گمراہی میں وہ نکل جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ آیت جو ہے، اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم دین پر کتنے ہیں، اور ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت المحنہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو ایسی آیت ہے جو ٹیسٹ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے اتباع سنت ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے اور گناہوں کو معاف کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ چلیے، قرآن نازل ہوا، کون سی رات میں نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر۔ پھر قرآن جو ہے 23 سال میں بھی نازل ہوئی نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، مگر 23 سال میں آئی قرآن۔ جی، پہلے آسمان پہ اللہ نے نازل کیا، اس کا مطلب کیا ہے، پہلے آسمان پہ۔ تو قرآن کہاں سے آئی پہلے؟ اللہ نے کہاں لکھی پہلے قرآن؟ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز لکھ دیا۔ 50,000 سال مخلوق کو بنانے سے پہلے ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، کون پیدا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ قلم کو کہا کہ لکھو، اس نے سب کچھ لکھ دیا، قیامت تک جو ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں قرآن بھی اللہ نے وہ کر دیا۔ پھر پہلے آسمان میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ میں نازل کیا۔ بیت العزہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، اس کے ٹھیک اوپر پہلے آسمان میں جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزہ۔ 7ویں آسمان کا بھی نام معلوم ہے ہمیں، بیت المعمور، جس میں فرشتے جاتے ہیں۔ تو کعبے کے اوپر ہر آسمان پہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ایگزیکٹ اوپر، اس کے اوپر اس کا فرشتے وہاں پر طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر آسمان پہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹیکا لگے ہوئے تھے بیت المعمور پر، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ملے۔ تو اللہ نے پہلے آسمان میں نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور پہلی آیت بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ پہلی انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہاں سے جبریل علیہ السلام جاتے تھے پہلے آسمان پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا تھا، وہاں سے سن کر لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں۔ 23 سال میں قرآن کو اللہ نے جو نازل کرنا ہے نازل کیا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل کیا، کہاں پر؟ پہلے آسمان پہ۔ اور جبھی جو ہے جنات وہ سمجھ گئے تھے۔ کیسا سمجھے تھے؟ جنات پہلے جاتے تھے، فرشتوں کے بات سن لیتے تھے، آتے تھے جادوگروں کو بول کے جو ہے یہ سب ہوا، لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو ہر جگہ سیکیورٹی، فرشتے ہر جگہ جو ہے کہیں بھی جا رہے ہیں تو پھینک رہے ہیں، وہ تاروں سے مار رہے ہیں، تاروں سے پھینک کر شوٹنگ کر رہے ہیں سب کو۔ تو جنات سمجھ گئے کچھ تو معاملہ، سورہ جن میں اللہ نے ذکر کیا، جنات کہنے کچھ تو معاملہ، سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہو گئی، اب سن بھی نہیں سک رہے ہم لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ کوئی نہیں سن سکتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سن سکتے ہیں۔
کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نہیں سوائے جبریل علیہ السلام، پھر وہاں سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جنات جو ہے پہلے بیٹھ کر سنتے تھے، اب کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، کچھ نہیں، سیکیورٹی تھی 23 سال تک جو ہے پورا جو ہے آسمان. کیونکہ کئی بار ہوتا ہے انسان جاتا ہے جادوگر کے پاس یا کہیں بھی جاتے ہیں، نعوذ باللہ جانا نہیں ہے، جو آپ کا فیوچر بتانے والے ایسے لوگ ہیں، تو وہ بولتا کہ یہ ہوں گا، اس میں سے ایک چیز نکل جاتی، انسان ارے کیا بڑے زبردست ہیں، انہوں جو ہے مستقبل بولتے ہیں، لیکن یہ سب غلط بات ہے. اگر مستقبل بھی بولتے ہیں تو شیطان جو ہے سن کر لا کر 100 جھوٹ ملا کے وہ بولتے ہیں، اور جتنے غلط ہیں انسان بھول جاتا ہو، ایک چیز یاد رہ جاتی ہے کہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس فیوچر خالی دیکھنے کیا ہے جو ہے، تو اس کے کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اگر اس پہ ایمان بھی لا لیا، ارے صحیح بولتے ہیں انہوں جو ہے فیوچر میں ہونے والا، انہوں بولے تھے میں جو ہے میں گر جاتا ہوں، میں گرا دے، تو اس نے کفر کیا، اس نے جھٹلایا. ہاں آج کل تو ایپ بھی آ گیا، آپ کا دن میں یہ ہونے والا ہے، ایسے نعوذ باللہ یہ سب ہو جاتا ہے، آپ پیدا یہ ہوئے، یہ سب چیزوں سے انسان کو ایپ میں یا کچھ بھی، ہم بابا ایپ میں بھی آ جاتے ہیں فیوچر بتانے والے، ایسٹرالوجی، یہ کچھ جو ہے انسان کی دین کو خراب کرنے کے لیے. اگر ویسا ہے تو خود کا ہی بول لو نا بھائی میرے یہاں کیا مرنے والا ہے. اور ایسا ہوا بھی، کئی جو ہے سلف میں ایسا واقعہ ہوا، ایک کاہن کے پاس گئے اور اس نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا جادوگر تھا وہ، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بتا سکتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اس نے لکھا لوگوں دیکھو، اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور انہوں نے تلوار نکال کر گردن اڑا دی اس کے. قانون ہاتھ میں نہیں، وہ وہاں کے گورنر یا کچھ تھے، تو ان کے پاس جائز تھا وہ جو ہے سزا دینے کا. تو انہوں نے کہا دیکھو اس کو خود نہیں معلوم تھا اس کی موت آنے والی تھی، یہ کیا دوسروں کے بات. جادوگروں کو موت کی سزا ہے شریعت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب قرآن نازل ہوئی یا نازل ہوا؟ 40 سال. 40 سال میں قرآن نازل ہوا. اور 40 سال میں ہی کیوں نازل ہوا؟ ہاں تجربہ انسان کو جو ہے جب 40 تک پہنچ جاتا ہے دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتا ہے، لیکن 40 کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے جب جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ جو ہے لیول پہ پہنچا دیتا ہے 40 کے بعد، اس کے بعد انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن تو ہر نبی کو نبوت کون سے سال کے بعد؟ 40 کے بعد ہی ملی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام یا جو بچپن میں ملے ہیں. باقی کے یا بچپن میں جو نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا، باقی کے رسول وغیرہ جو ہے اکثر 40 سال کے بعد ہی بنتے تھے. تو یہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے فرشتے؟ جبریل علیہ السلام سے کے ذریعے سے نازل کیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ عظیم فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، سب سے عظیم جو وحی کو نازل کرتے تھے. کتنے پر ہے جبریل علیہ السلام کو؟ 600 پر. 600 پر ہے جبریل علیہ السلام کو. عظیم فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، بعض کو 2 پر ہیں، بعض کو 4 3. جبریل علیہ السلام کو 600 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موتی وغیرہ بھی جھڑ رہے تھے، ایسے نہیں پر کے پروں کی طرح، لیکن موتی وغیرہ جھڑ رہے تھے، چینج ہوتے جا رہے تھے. سبحان اللہ. عظیم جو ہے جبریل علیہ السلام کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنے. سد الافق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تب اس کے بعد جو ہے انہوں نے آسمان میں دیکھا تو جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسا دکھ رہا تھا کہ پورا آسمان میں جو ہے جبریل علیہ السلام چھا گئے تھے. تو اتنے عظیم فرشتے تھے. ہم جبریل علیہ السلام کی اصلی حالت میں کتنے بار دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 بار. ایک بار جب وحی شروع میں آئی تھی، ایک بار بیچ میں رک گئی تھی، اس کے بعد اسراء میں جبریل علیہ السلام کی اصلی حالت میں دیکھے. لیکن بعد وقت جو ہے یعنی اکثر جو ہے انسان کی شکل میں جبریل علیہ السلام. کون سے صحابی کی شکل میں آتے تھے کسی کو معلوم ہے؟ دحیہ.
دحیہ الکلبی صحابی تھے، ان صحابی کی شکل میں آتے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے، تو جبریل علیہ السلام ہمیشہ آتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتے تھے بار بار آپ کے پاس دحیہ بار بار کئی کو آ رہے بار بار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو جبریل علیہ السلام ہیں جو آئے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہ دحیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ 5 آیتیں اللہ تعالی نے نازل کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جنہوں نے بنایا، انسان کو کس سے بنایا؟ گوشت کے لتھڑے سے بنایا، من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، بے شک آپ کا رب جو ہے، پڑھیے آپ کا رب بہت اکرم ہے، کریم سے بھی زیادہ اکرم ہے، یعنی اللہ تعالی شرف والا ہے، عزت والا ہے، اور اللہ سب لوگوں کو سخی بھی ہے۔ کریم کے 2 معنی آتے ہیں، ایک جو ہے شرف والا، نوبل جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہے کریم جو لوگوں میں بانٹتا ہے، انسان بھی جیسے کریم ہے، لیکن اللہ الاکرم یا الکریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا، قلم سے سکھایا۔ کیوں؟ قلم سے فائدہ کیا ہے؟ لکھنے سے جو ہے، جیسے یہ کتاب ہے، ایسی آواز ہے بغیر زبان کے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں تو ایسے دکھ رہا ہے، بغیر زبان کی آواز دل میں سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قیامت تک جو ہے اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان بات کر سکتا ہے ساری انسانیت سے بغیر زبان کے، اور لوگ سن سکتے ہیں بغیر کان کے، پڑھنے کی وجہ سے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ایسی چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا۔ پھر 5 یا کئی مہینے یا 1 سال، کئی لوگ جو ہے 3 سال بولتے ہیں، لیکن کچھ مدت تک وحی رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے کہ وحی جو ہے رک گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا، کون سا سورہ؟ مدثر، سورۃ المدثر اللہ نے نازل کیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، مدثر یعنی لپیٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لپیٹے ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جب جبریل علیہ السلام کو دیکھے اور کہا زمیلونی، وہ مزمل کے لیے یہ دثرونی مجھے جو ہے لپیٹ دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، جو لپیٹے ہوئے، اب اٹھنے کا ٹائم آ گیا، لوگوں کو ڈرانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف کریے نماز کے لیے یا طہارت کے لیے سارے چیزیں، والرجز فہجر، اور برے چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ رجز کا معنی بتوں کو بھی چھوڑ دیجیے، یعنی شرک کو آپ ترک کر دیجیے۔ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرا جو 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بعض صحابہ کہتے تھے یا ایھا المدثر جو ہے پہلی آیت نازل ہوئی، لیکن صحیح قول یہ ہے کیونکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو صحابہ کہتے تھے وہ اصل فترہ، جو وقت ہوا نا جس میں بریک ہوا تھا وحی کا، اس کے بعد جو ہے فترہ ہوا۔ انشاءاللہ آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد ختم کریں گے۔ تو جو وحی آئی یہ 2 قسم سے ہے۔ اس کو پہلا ہے ابتدائی یعنی کوئی سبب نہیں، اللہ کی طرف سے آئے۔ ایسے بہت سارے آیتیں ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْهَدَ اللَّهُ، جو لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے فضل میں سے دے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، اگر ہم امیر ہو جائیں گے، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو ایسے بہت سارے آیتیں ہیں جس میں جو ہے کوئی سبب نہیں تھا، اللہ نے اپنی طرف سے ہی جو ہے نازل کیا۔ دوسری قسم ہے جو سبب کی وجہ سے نازل، جس کو کہیں گے سببی۔ تو کیا کیا سبب ہو سکتا؟ ایک تو صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، یہ ہو رہا ہے معاملہ، یہ ہو رہا ہے،
یسألونک عن الاہلہ، لوگ آتے تھے چاند کے بارے میں، اللہ نے چاند کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا قل ہی مواقیت للناس، یہ وقت دیکھنے کے لیے، ڈیٹ دیکھنے کے لیے ہے، اور حج کے لیے بھی ہے، حج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا۔ ایسے کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے یسألونک، اللہ تعالیٰ آپ سے، وہ لوگ آتے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، وہ آئے آپ کے لیے عن المحیض، یسألونک عن المحیض، وہ آئے کہ آپ کے پاس حیض کا مسئلہ پوچھنا، کیونکہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ بیوی کو حیض ہوگا، چھونا بھی نہیں، برتن الگ، سب الگ، جو ہے بیوی کو الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جماع نہیں کرنا ہے، باقی اب جیسا ہے ویسا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں کہ مال کیا کرنا ہے، یتیم مر جا رہے ہیں، پورا مال کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے، ہے کہ نہیں؟ چاچا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یتیم آ گئے، یتیم بچے امیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان نہ کھائے، اس میں ضرورت کے حد تک ہی کھا رہا ہے اس کو مال کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بن رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہوا کہ ایک آدمی یا منافقین میں سے تبوک سے لوٹ رہے تھے تو مذاق اڑانے لگے صحابہ کا، ما رأینا مثل قرائنا، ہمارے قاری جو ہے، قاری یعنی حافظ جو ہے، اغب بطونا، پیٹ بڑے ہوں گے، ولا اکذب السنا، جھوٹے زبانیں ہوں گی، ولا اجبن عند اللقاء، اور جنگ میں جو ہے بہت بھاگ جاتے ہیں لوگ، ڈرپوک ہیں۔ تو ایک صحابی جا کر بولنے لگے یہ کیا بات ہے، مذاق اڑا رہے یہ سب جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ لوگ بولیں گے ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم جو ہے وہ کر رہے، تو اللہ نے قرآن میں نازل کیا أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ ہی ملے تھے اور آیتیں اور رسولوں کے ساتھ ہی آپ مذاق اڑائے۔ یاد رکھیے دین کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، دین کا مذاق، داڑھی کا مذاق ہے، کوئی بھی چیز کا مذاق، جو سنت ہے، جو فرض چیز ہے، نماز کا مذاق، روزوں کا مذاق، تو انسان جو ہے دین کا مذاق ہرگز ہرگز نہیں اڑا سکتا، یہ کفر میں چل جاتا، استہزاء، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ لوگ کفر کیے ایمان کے بعد، تو انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یا بعض وقت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کوئی چیز سمجھانے کے لیے بھی نازل کرتا ہے، ہاں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جیسا کہ خاتون آ گئی اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے اس نے مجھے زہار کر دیا۔ ہاں کوئی بتا سکتے ہیں زہار کیا ہے؟ ہاں طلاق کے ویسے ہی تھا لیکن طلاق نہیں ہے، پہلے کے زمانے کے لوگ بولتے تھے غصے میں تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو، میں ابھی چھوں گا نہیں، مطلب طلاق بھی نہیں ہے، الگ الگ رہنا آپ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ خاتون آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں تو بوڑھی انسانوں میں کہاں جاؤں، میرے شوہر نے کہہ دیا زہار، تو اللہ نے منع کیا اور سورہ مجادلہ نازل کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا ساتوں آسمان سے اس عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وہ تشتکی الی اللہ، وہ شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن لیا ہے ان دونوں کے ڈائلاگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون صحابیہ کی خاتون۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں دوسرے کمرے میں ہی تھی، یعنی تھوڑی دور تھی، مجھے ہی سنائی نہیں دے رہا تھا کیا بات کر رہے ہیں دونوں آ کے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس کی شکایت، رضی اللہ عنہا، ان اللہ سمیع بصیر۔ تو بہت سارے اسباب نزول اللہ تعالی نے نازل کیے، تو کئی آیتوں کے سبب نزول ہمیں جاننے سے پتہ چلتا کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسباب النزول بہت فائدہ مند ہے کہ کیا کیا ہوا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ایک بار قافلے میں جا رہی تھیں تو ہار گم ہو گیا تھا، ہار گم ہو گیا تھا، بہت بار ہار گمتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تو سارے لوگ رک گئے تھے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ کس کے احکام؟ تیمم کے احکام نازل ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی نہ ہو تو انسان تیمم کیے. تو صحابہ نے آ کے خوشخبری دی کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی خوشخبری اللہ نے آیتیں نازل کی. تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کو جو ہے اسباب النزول یہ سب جاننا چاہیے. قرآن جو ہے ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ دھیرے دھیرے کیوں ہوا؟ کہاں ایک تو کنفیوژن ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ. کفار بھی کہتے ایک بار میں کیوں نہیں آیا؟ تھوڑا تھوڑا تھوڑا. تو اللہ نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو ثابت قدم کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ جو ہے نازل ہو جاتا تو پڑھنے میں مشکل، ہر چیز میں مشکل. لیکن انسان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوتے تھے صبح شام جو حادثات ہوتے، اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے قرآن کو نازل کرتا تھا کہ آپ پریشان مت ہوئے، آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا ہے. ایسے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، انسان جو ہے آرام سے قرآن کی تلاوت کرے. تو یہ قرآن کی بڑی عظمت ہے اور یہ مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور انسان کو چاہیے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھے اور اس پر عمل کرے. اب ایک قاعدہ لے لیں گے، یہ جو اسباب نزول ہے کیا وہ زمانے کے لیے تھا یا ہر زمانے کے لیے ہے؟ ہاں یاد رکھیے، کئی لوگ کہتے نہیں وہ زمانے کیسے نازل ہوا، سود جو ہے آج جائز ہے، وہ زمانے کے لیے تھا وغیرہ. تو ہمیں بولنا چاہیے کہ جو واقعات قرآن میں ہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے جو آیتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہے. جیسا ایک صحابی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کو جو ہے زنا کر رہی ہے، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں ہے. اب 4 گواہ لے کے آنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوڑے پڑیں گے، کیونکہ 4 گواہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا ہے، شوہر کو کوڑے. انہوں نے بولے میری بیوی کو میں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کی آیتیں جو اپنے بیویوں پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ نہیں ہے تو لعان، لعنت بھیجنا ہے. 3 بار لعنت بھیجنا ہے، اور چوتھی بار 3 بار کہنا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، چوتھا بار اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے، تو انہیں چاہیے 4 بار. اگر بیوی جو ہے کہے کہ میں نے زنا نہیں کیا تو بیوی 4 بار اس کا پھر سے لعان کر سکتے، بیوی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن دونوں میں طلاق ہو جائے گا، لعان کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو بیوی جو صحابی کے تھے انہوں نے واپس جو ہے کہہ دیا میں نے نہیں کیا زنا، تو دونوں میں طلاق واقع ہو گئی اور دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. لیکن حد نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر نے الزام لگایا، بیوی نے کہا میں نے نہیں کیا، دونوں کے پاس بھی گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو طلاق واقع لعان کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت جو ہے عام لفظ کو دیکھنا چاہیے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. جو بھی فیوچر میں ہوں گا قیامت تک ایسا جو اپنی بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے تو وہ لعان کر سکتا ہے. صرف صحابی کے لیے نہیں تھا، ہاں عام لفظ ہے یہ، خصوص سبب کو نہیں دیکھیں گے ہم. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انشاءاللہ آگے جو ہے مکی مدنی آیتیں قرآن کے بارے میں اور جانیں گے انشاءاللہ تعالی آگے کے 4 دنوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مہینے کو علم والا، عمل والا اور تدبر والا قرآن کا مہینہ ہمیں بنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.